ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਲਿਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਬੀਓ ਜਾਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਫੀ ਅਦੀਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ 2026 ਸਾਲ ਕੈਸਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਸਤਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੋਮੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਫੀ ਅਦੀਬ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨਜੂਮੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, جی جی ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ। وعلیکم السلام رم صاحب، آپ نے ہمیں عزت دی، ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آئے اور آج یہ اچانک ایک پروگرام بنا۔ ہاں لیکن میں دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اور بہت ضروری پیغام ہے۔ جیسے کہ 2025 جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ چند دن باقی ہیں اور 2026 آ رہا ہے۔ الوداع الوداع 2026 کی باتیں چل رہی ہیں، ہاں لیکن اب 2026 کے لیے آپ لوگ بہت ساری خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ظاہر ہے۔ کہ نیا سال ہے اور نئے سال کے اندر بہت سے ہمیں نئے بزنس ملیں گے، نئے دوست ملیں گے اور ہمارے لیے بہت یہ اچھا سال ہوگا۔ لیکن میں اس میں اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ 2025 میں بھی وہی ہیں اور 2026 میں بھی وہی ہیں۔ کیا بات، جب تک آپ کی اپنی سوچ نہیں بدلتی، آپ اپنے آپ کو اپنے اندر سے اپنے ضمیر کو نہیں بدلتے، تو رم صاحب یہ کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ظاہر ہے۔ اور تمام سننے والوں کو اور چاہنے والوں کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کے بڑے پیارے عزیز دوست ہیں، کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہی جو پیارے عزیز دوست آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کی رسپیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ایک سٹار ہیں، لیکن رمی صاحب یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہی دوست منافق، اور میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا۔ ہاں ہاں محفل ان کی ہوتی ہے، کیا بات، محفل ان کی ہوتی ہے، ذکر ہمارا ہوتا ہے، واہ، ہماری نفرت میں بھی کتنا اثر ہے، آہا، ان کی زبان پر نام ہمارا رہتا ہمارا ہے۔ ہوتا ہے، کیا بات، تو رمی صاحب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ نفرت کے ساتھ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہاں اور میں معذرت کے ساتھ میرے شاید الفاظ کسی کو برے لگیں کہ ان منافق دوستوں سے، اور یہی پیغام ان کو دوں گا کہ منافقت کو ختم کریں، اور 2025 ختم ہو رہا ہے اور 2026 میں جو آپ کے اندر آپ کے دل میلے ہیں ان کو صاف کریں، اور ہو سکتا ہے کہ 2026 آپ کی قسمت میں کوئی نیا رنگ لے آئے اور آپ کے نیا چمکار پیدا ہو جائے۔ لیکن تبدیلیاں تبھی آتی ہیں جب رم صاحب انسان اندر سے خود تبدیل ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کوئی تبدیل نہیں ہوتا، اس کو خود بخود تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی دوسروں کے لیے آپ وہی سوچیں گے۔ وہی سوچ، میرا خیال ہے کہ بچپن میں پڑھا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو آج رمی صاحب یہ وہی نظام ہے۔ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਵਕੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਖਲਾਉਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਾਰੋਂ ਸੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਗਮਗ ਫਿਰਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ نہیں آئی ہے۔ رمی صاحب آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمیں پڑھنے کے لیے جو پاک کتاب دی ہے، ہاں جی، ہم نے اس قرآن مجید کو، قرآن پاک کو خرید کر بازار سے گھر میں سجانے کے لیے رکھ لیا ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ جو پتھر کے اندر کیڑے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان
اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصل راستے پر چلا نہیں سکتے، اس سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ جھوٹے پیر نجومی ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ہم جب ایسے راستوں سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا رزلٹ الٹا ہی ہوگا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، نماز کو پڑھا جائے اور سیدھی راہ کو اپنایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ کسی نجومی کے پاس جا کر ہمیں اپنے ستاروں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک گل ہو رہی، ساڈا تو سال محرم چ شروع ہوندا ہے، لیکن اسی تے انگریزاں دے مطلب مناندے سر میں اسی لیے یہ آج کا آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں سب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارے کلچر کے اندر آنے والی نیو نسل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یکم جنوری سے ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سال جو ہے یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج اگر آپ اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں، کل کو وہی انہوں نے سیکھنا ہے، تو ان کے ذمہ دار ان کے والدین خود ہیں۔ تو پلیز انگریز کی رسم کو چھوڑیں، اپنے اسلام کی راہ پر آئیں، اور نئے سال کو منانے کا اب آپ کو میں معذرت کے ساتھ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، آپ کا سوال بنتا تھا لیکن میں اس وقت خود ہی بتا دیتا ہوں۔ یکم جنوری 2026 میں کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور بہت برا ہونے جا رہا ہے، وقت سے پہلے بتا رہا ہوں۔ برا اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ ینگ جنریشن ہماری جتنی ہے، یکم جنوری نیا سال ہیپی نیئر منانے کے لیے اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، اپنے آپ سے باہر، اپنے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ شراب، نشہ، ناچ گانا، بےہودگی، پٹاخے، گولے، یعنی کہ اتنی بے حیائی بڑھ جائے گی۔ ایک نئے سال کی خوشی کے لیے ہم اپنی زندگیوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور میرا یہ پیغام ان لڑکوں اور ان لڑکیوں تک ضرور پہنچائیں، خاص طور پہ جو آپ کو دوستی کے پاک پاکیزہ رشتے میں رکھ کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، دوستی میں سب جائز ہے۔ تو پلیز ایسا کچھ مت کریں کہ آپ خود گمراہ ہوں یا آپ کے والدین گمراہ ہوں، اور آپ کے والدین کو اسی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ آپ کے پیچھے آپ کی ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہوں۔ کیا جی نیو سال منا رہے تھے 2026 اور ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا ہوٹل میں پکڑا گیا۔ تو پلیز سوال تو عزت کو بچائیں۔ بہت سخت میرے الفاظ تھے، شاید آپ کو برے لگیں، اس کے لیے میں معذرت کروں گا کہ کلچر کے اندر جب ینگ جنریشن کو یہ پیغام دیا جاتا ہے تو یہ پیغام اسی آدمی کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا انگریزی سال کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمارا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم اس کو منائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال کر لیں، رجب شریف کا مہینہ ہے، تو پلیز احتیاط کریں، گھر میں بیٹھ کے جو خوشیاں منانی ہے منائیں، لیکن یہ کون سی خوشی ہے؟ شراب، ناچ گانا، ڈیروں پہ جانا۔ تو پلیز امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں گے۔ میں نے سمجھا کہ یہ آج ایک فرض ہے، ادا کر دیں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، باقی آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ہیں؟ سر ماشاء اللہ سکھ برادری ہمارے پنجابی سکھ ہیں، لیکن میں اسی کلچر پہ بات کر رہا ہوں کہ سادہ کلچر ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بہت بڑے ہاسپٹلز ہیں، ہمیں ہر چیز کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے ہٹ گئے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس کلچر کا حصہ ہیں آج بھی اور رہیں گی انشاءاللہ، لیکن ہم اس کلچر سے اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی ہے۔
ہم نے انگریز کے قانون کے پیچھے اپنے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے بچے ہمارا پنجابی کا جو لباس ہے وہ پہننا پسند نہیں کرتے، بولنا نہیں پسند کرتے۔ شمی صاحب آج ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا اور انگلش میں آپ ان سے باتیں کروا لیں۔ تو جب والدین اپنے بچوں کو انگریزی کی طرف لے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہی ہوگا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کیسا ہونا چاہیے پہلی جماعت سر بات یہ تھی کہ جب آپ نے شروع میں دیکھا ہم نے جیسے پرائمری میں گئے اسلامیات کا مضمون تھا اور اسلامیات میں قرآن پاک کی آیت آتی تھی، ہم پڑھتے تھے، ٹیچر پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمیں سب سے پہلے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کا انگریزی اسکول میں داخلہ کروایا جائے گا اور آپ نے انگریزی پڑھنی ہے۔ اب انگریزی کے اندر سر ہمیں جو ٹیچرز پڑھا رہا ہے یا ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، بچوں نے تو وہی کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں ٹیچر حضرات سکھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں۔ اور والدین جتنے بھی ہیں، میرا ان سے بھی ایک سوال ہے اور ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہے یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں چاہے کسی اچھے سے اچھے اسکول میں چھوڑ رہے ہیں، پلیز ان کی کلاس روم میں جا کر چیک کریں کہ وہ اسکول میں ہیں، کلاس روم میں ہیں، یا آپ اسکول میں چھوڑ کر ابھی باہر ہی نہیں آئے اور آپ کا بچہ اسکول سے پہلے غائب ہے اور آپ کو وہاں چھٹی ٹائم مل رہا ہے۔ جب کلچر پنجابی کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے پنجابی کا لباس ہونا ضروری ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پنجابی سکھ برادری یا جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس 1 جنوری 2026 کو منانے کے لیے ایسی بے حیائی کا سامنا کریں کہ وہ شراب پیئیں گے، وہ ڈانس کریں گے، وہ مجرے کروائیں گے، نہیں کریں گے۔ یہ جو پڑھے لکھے زیادہ ہے نا، یہ وہ کام کر رہے ہیں، تو پلیز امید ہے کہ کوئی خیال کریں گے آپ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی سوہنیاں گلاں کیتیاں۔ ساڈا پنجابی کلچر تے ہے ہی نہیں ایسا، اور پنجابی کلچر دے وچ تے بڑی سادگی، بڑی مطلب ہے مہمان نوازی اور ایہو جیاں چیزاں ہیگیاں تے جڑیاں نویاں یونیورسٹیاں یا کالج ہے نے جس انگلش پڑھائی جائے۔ بڑی سوہنی گل کیتی ہے۔ چڑھتے پنجاب چ بھی پروفیسر نے، ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر صاحب پنجابی بولتے ہیں جیسے آ کے بھی، یہی گل ہے سر۔ پنجابی ہمارا کلچر ہے، ہم پنجابی بولنے والے ہیں۔ جو پڑھ لکھ گئے تھوڑے سے، انہوں نے کہا جی ہم تو پنجابی کو جانتے ہی نہیں۔ کیا آپ اپنی پہچان بھول جائیں گے؟ ہم اپنی پہچان نہیں بھول سکتے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بار بار ہمیں خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اپنا، اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج رومی صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ اچھا سکھا جائیں گے تو امید ہے کہ وہ ایک پودا لگ جائے گا، آنے والا پودا ہوگا، اور وہ آنے والے ہمارے کلچر کا کہ ہیرو ہوگا۔ آج ہم ہر اسٹوڈنٹ کا گلا گھوٹ رہے ہیں، ہم اس کی آواز بند کر رہے ہیں، ہم اس کی آواز نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ کہ ہمیں اس کے ساتھ ظلم زیادتی جو بھی ہو رہا ہے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تو پلیز برداشت مت کریں، اس آواز کو بلند کریں اور اپنے کلچر کا خیال رکھیں۔ اور تمام ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنا پنجابی کلچر بھول چکے ہیں، خاص طور پر پنجابی لباس بھول چکے ہیں، تو پلیز آپ کی اس میں رسپیکٹ ہے، آپ کی اس میں عزت ہے، اور آپ کے خاندان کی عزت ہے۔ اپنے خاندان کی عزت کو اپنے ہاتھوں مت لیلام کرو کہ وہ منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہیں۔ پگڑی سنبھال جٹا، بہت سوہنیاں گلاں کیتیاں ڈاکٹر صاحب۔ تسی ساڈے اسٹوڈیو آندے رہو تے ایہو پیاریاں پیاریاں گلاں ساڈے کولوں کرتے رہو تے لوکاں نوں سناندے رہو۔ ناظرین تسی بھی اس اسٹوڈیو دے وچ جدوں بھی آنا ہے آؤ، اسی ویلکم کرتے ہیں۔ اس پنجابی دی حفاظت کرو۔ رمی صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور کچھ کہنا چاہوں گا۔ ہاں ضرور۔ یہ سال بھی گزر گیا، وہ سال بھی گزر جائے گا۔ یہ سال بھی گزر گیا، وہ سال بھی گزر جائے گا، جانے والے تو جا، ہم تم کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام کرتے ہیں۔ لو جی میرے پیارے ناظرین، ڈاکٹر غلام فرید بھٹی صاحب دا تسی بڑا پیاریاں گلاں سنی ہیں۔ تسی بھی کرنا چاہتے ہو تو اسٹوڈیو کرتبہ چونک چ پنجاب کلچر چاہو تے ایہو جہاں سوہنیاں گلاں تسی بھی کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا سانو ٹائم دیتا ہے تے ڈاکٹر صاحب ساڈے نال ایک وعدہ کرو کہ جدوں بھی اسی بلاواں گے اسٹوڈیو چ تسی ضرور کوئی نہ کوئی ایہو جی گل کرنی ہے تے ساڈے ناظرین نوں پسند۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اور میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور جو مجھے آج اس اسٹوڈیو تک لے کے آئے، اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے دیا،
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जरूर और जरूर इंटरव्यू जरूर। बहुत लंबा हो रहा है। नहीं नहीं, जरूर जरूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पर पढ़े लिखे हज़रात हैं, हाँ जो जी। जो कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार नहीं मिलता, हम्म, मैं कहता हूँ कि उन्हें रोज़गार मिलता है, लेकिन क्यों नहीं मिलता, इस बात का आज तक किसी ने अंदाज़ा ना लगाया है, ना वो लगाएगा। हाँ, क्या बात। मेरे प्यारे भाई और तमाम नाज़रीन सुनने वालों, बात ये है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा है। हाँ, पैसे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो आप कहें कि मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी और वो पैसों से मिल जाएगी, तो नहीं मिलती। हाँ, आपने अगर अपना रोज़गार लेना है या जॉब करनी है, तो सबसे पहले जो आपके पास कीमती सरमाया है, आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। वाह, रिस्पेक्ट आपने सबसे पहले अपने जो टाइम की कदर करनी है, वो करनी है। वो कर। लेकिन आपको किसी के पास भागने की इजाज़त नहीं है, लेफ्ट या राइट, नो। आपके घर में सबसे बड़े पीर भी हैं, फ़कीर भी हैं, वली भी हैं, वाह, और आपके उस्ताद भी हैं। उस्ताद। आप उनकी कदर करना सीखें, और इंशाल्लाह आपको आपकी तलब से पहले वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। चाहते। वो पीर और फ़कीर और वली और बुज़ुर्ग कौन है? उस्ताद, आपकी वालदा और आपके वालिद। हाँ हाँ, क्या बात की। जब आप अपने वालिद का एहतराम नहीं करेंगे या अपनी वालदा का एहतराम नहीं करेंगे, क्या बात। आप दुनिया की किसी भी मंजिल पे जाके कामयाबी नहीं। हासिल कर ले, हाँ, हाँ, तो वो आपकी नाकामी है। नाकामी। क्या बात। हर दुआ असर रखती है, हाँ, हर दुआ असर रखती है, वाह, जो निकले दिल से दिल से। वो असर रखती है। क्या बात है, क्या बात। चर्चा कमाल कर दी। अलविदा, अलविदा। 2025 इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2026 खुशियां लेके तमाम अहले इस्लाम के लिए, हाँ, तमाम उन परदेसियों के लिए, हाँ, तमाम उन मुसाफिरों के लिए, तमाम उन बीमारों के लिए अच्छा साबित होगा। अच्छा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ने आने वाला वक्त सब के लिए खुशियां लेके आए, और वो खुश रहें, हाँ, और चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, हाँ, और सदा वो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। भाई डॉक्टर साहब ने दुआ भी कर छड़ी है, नवियां खुशियां लावे, जेडे शादीशुदा नहीं है उन्होंने भी नवे मतलब है जोड़े बना के दवे अल्लाह मियां, नवे साल 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। जी बिल्कुल जी, वो हाँ, खुश रहें, आबाद रहें। बड़ी खुशी की गल है कि इन्होंने बड़ी सोहनी दुआ की है। मेरे नाजरीन, पंजाब कल्चर स्टूडियो तो रोमियो जालम ਨੂੰ इजाजत दियो। जींदे रहो ते वसदे रहो।